مر کے بھی نہیں مرتے کبھی خدا والے، زندگی سے ملتے ہیں عشق مصطفیٰ والے۔ یہ عمر بھر جس نے چاکری شاہ دین کی، یاد رکھیں گے اس کو حشر تک عشق و وفا والے۔ پاسبان ختم نبوت، محافظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرور دو جہاں کون مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عشق و پیار کرنے والی ذات، میری مراد امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ابتدا بچپن سے لے کر وفات تک کا سفر آپ کے سامنے میں آج بتانے لگا ہوں۔ یاد رکھیں، آنکھ نم ہوتی ہے، دل روتا ہے، سینہ بھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں اور دل خون کے آنسو روتا ہے جب یہ شخصیت مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بے پناہ پیار کرنے والی ذات امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نامی اسم گرامی جب لبوں پر آتا ہے۔ سامعین و ناظرین، 22 جون 1966 کے اندر یہ مرد قلندر امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضلع اٹک گاؤں حاجی لال آپ کے گھر آپ پیدا ہوئے۔ آپ نے وہاں آنکھ کھولی اور ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے گاؤں کے اندر ہی حاصل کی۔ اس کے بعد 1974 کے اندر آپ وہاں سے اپنا گھر بار چھوڑ کر دینی تعلیم کے لیے جامع مسجد عیدگاہ جہلم میں سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ نے وہاں پر محمد حسین صاحب آپ کے جو استاد تھے ان سے آپ نے تعلیم حاصل کی، قرآن پاک پڑھا۔ تقریباً 4 برس کے اندر 1978 کے اندر آپ نے قرآن پاک کو مکمل حفظ کر لیا۔ سامعین و ناظرین، پھر اس کے بعد آپ کا سفر چلتے چلتے یہ مرد قلندر معلوم نہ تھا، مرد قلندر کبھی ایک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر پورے ایوانوں کو بھی ہلائے گا۔ کبھی کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ مرد قلندر چھوٹی سی مسجد کے اندر رہ کر اپنے خطابات کے ذریعے، اپنے نورانی وجدانی بیانات کے ذریعے وہ امریکہ جیسی بہترین طاقت کو بھی ہلا ڈالے گا۔ یہی ہوتے ہیں وہ سفر والے کہ جو سوچتے ہیں اور وہ بن کر دکھاتے ہیں، جن کے خواب بڑے ہوتے ہیں اور خوابوں کو پورا کر کے دکھاتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، جب وہاں سے سفر آپ کا روانہ ہوا لاہور جامع مسجد وزیر خان، آپ قاری منظور حسین صاحب کے پاس آئے درس نظامی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر جب آئے تو قاری منظور حسین صاحب نے آپ کو جامعہ نظامیہ لاہور کے اندر آپ کا داخلہ کرایا، درس نظامی کی تعلیم کا سفر کا آغاز کر دیا اور پڑھتے پڑھتے پھر وہ آخری سفر کی تکمیل تک بھی جا پہنچے۔ سامعین و ناظرین، آپ کے اساتذہ کرام میں سے مفتی اعظم اہل سنت قبلہ مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قبلہ مفتی عبد الحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب، آپ ان جیسے بڑے بڑے علماء کرام آپ کے اساتذہ کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اور اس مرد قلندر کی وہ درس نظامی کی تکمیل 1988 کے اندر جامعہ نظامیہ لاہور کے اندر ہوئی اور آپ کو دستار فضیلت سے سجایا گیا۔ اس کے بعد آپ اس سفر کے بعد جامعہ نظامیہ میں ہی آپ کو قابل سمجھ کر وہاں پر درس و تدریس کے لیے آپ کو ذمہ داری سونپ دی گئی۔ یہی وہ مرد قلندر تھا۔ پہلی ملازمت داتا صاحب کے قریب لاہور مکی مسجد کے اندر آپ خطابت کے لیے شروع ہو گئے۔ سامعین و ناظرین، آپ ملازمت خطابت کرتے کرتے آپ کو اس مسجد سے برطرف کر دیا گیا۔ پھر آپ وہاں سے مسجد رحمت للعالمین جا پہنچے، یتیم خانہ، وہاں پر آپ نے خطابت کا آغاز کیا۔ لیکن ایک شے بتلانا چاہتا ہوں، یہ مرد قلندر اسے جامع مسجد مکی سے برطرف کیوں کیا گیا تھا؟ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مرد قلندر وہ پاکستان کی جو 2 نمبر کی ان کی پالیسیاں تھیں ان پر تنقید کر کے اور انہیں سچے اپنے درس سنایا کرتے تھے، جو کہ انہیں برداشت نہ ہوئے اور کہا کرتے تھے وہ، حضرت آپ تنخواہ زیادہ مانگنا چاہتے ہیں وہ لے لیں، لیکن اس طرح کی باتیں نہ کریں۔
لیکن چونکہ حلالی ماؤں کے بیٹے حلالی ہی ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کے پیر نہیں چاٹا کرتے بلکہ نبی نبی کیا کرتے ہیں، یہ وہ مرد قلندر تھا کہ جس نے یہاں پر ایسی قوتوں کو للکارا، آخر حکومت پاکستان مجبور ہو گئی کہ اس کو یہاں سے برطرف کیا جائے، لیکن پھر بھی بات سمجھ نہیں آتی۔ تعجب انگیز بات ہے کہ جب یہ مرد قلندر جامع مسجد رحمت للعالمین جا پہنچا، وہاں پر اس مرد قلندر نے جب بھی اپنا طرز گفتگو فرماتا تو اپنی گفتگو کے اندر سب سے پہلی ترجیح ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ یہ وہ مرد قلندر تھا کہ جب غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ جب ان کا معاملہ پیش آیا تو یہ مرد قلندر عمل کے میدان کے اندر سب سے پہلے جا نکلا، اور پھر ان کا سیاست میں آنے کا مقصد سبب ہی یہ غازی ممتاز حسین قادری کی سزائے موت بنی، اور جو تحریک چلائی گئی تھی اس تحریک کا نام تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا، جس کے امیر چیئرمین کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو بنایا گیا۔ اس کے بعد تحریکی اختلافات کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب علیحدہ چلے گئے اور قبلہ بابا جی امیر المجاہدین انہوں نے اپنی تحریک کا نام تحریک لبیک پاکستان رکھ دیا۔ پھر جب حکومت پاکستان کی طرف سے کچھ غدار ایسے آئے تھے کہ ختم نبوت کی شک کے اندر جب الفاظ بدلنے کی کوشش کی گئی تو یہ مرد قلندر سب سے پہلے میدان عمل میں جا نکلا اور پھر اپنے موقف پر ڈٹ گیا۔ ایسے تھے جو آپ کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے مگر آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، مگر یہ وہ مرد قلندر تھا، کہا کہ نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں، آقا کے ناموس پر ہر وقت مرنے والے ہیں۔ یہ ایک ہی موقف اختیار کیا اور اپنی منزل مقصود کو جا پہنچے۔ سامعین و ناظرین، 2018 کے اندر آسیہ کے کیس کے اندر جب آپ نے احتجاجی دھرنے کی کال دی اور جو احتجاجی دھرنا نکالا تو اس وقت آپ لاٹھی چارج کر کے آپ کو گرفتار کر لیا گیا، جیل میں آپ پہنچ گئے۔ وہاں جیل میں پہنچ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر طرح کے ظلم کیے گئے، آپ کے عزیز و اقارب کو گرفتار کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے 90 سالہ ماموں جو بزرگ تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، اور پھر وہ 90 سالہ آپ کے ماموں بزرگ وہیں جیل میں ہی ان کا انتقال ہوا تھا۔ سردیوں کی راتوں کے اندر آپ کو صرف ایک کمبل دیا جاتا تھا، اپنے اوپر پہنتے تو کبھی سر ننگا ہوتا تھا اور کبھی پاؤں ننگے ہوتے تھے، اور یہ میرے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین نظوی ویل چیئر کے بغیر 2 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے، مگر وہاں پر 6 ماہ ان ظالموں نے ظلم کر کے امیر المجاہدین نے آقا کریم علیہ السلام کے عشق و وفا کے اندر اپنا 6 ماہ وہاں بغیر کسی ویل چیئر کے جیل میں گزارے اور سبق دیا، لوگوں جب باری آئے حضور کے ناموس کی تو سب کچھ فدا کر دینا، اپنے گھر بار لٹا دینا، سب کچھ قربان کر دینا، مگر آقا کریم علیہ السلام کے ناموس کے لیے سودا کری کبھی نہ کرنا۔ اور اس مرد قلندر امیر المجاہدین علامہ خادم حسین نظوی آپ کے آخری ایام کے اندر طبیعت کے خراب ہونے کے باوجود فرانس کے اندر حضور علیہ السلام کے گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے۔ یہ مرد قلندر کی طبیعت بھی ناساز تھی مگر پھر بھی کال دی، او میرے نبی سے وفا کرنے والوں اٹھو اور پھر دنیا کو جگا دو کہ تم میرے آقا کریم علیہ السلام کی ناموس پر حملہ کرنا چاہتے ہو، نہ آقا کے وفادار زندہ ہیں، آقا سے پیار کرنے والے زندہ ہیں۔ یہ مرد قلندر پھر اٹھا اور آ کر لوگوں کے اندر جب آپ کے آخری ایام تھے تو نعرہ لگایا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ علماء فرماتے ہیں نعرہ تو یوں ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، مگر انہیں جانا انہیں مانا کیوں کہا کرتے تھے؟ آخری ایام تھے اور دھرنے کا موقع تھا، وجہ یہ تھی کہ دھرنے کے اندر آمنہ کے لال نبیوں کے تاجدار آ گئے تھے اور ان کی زیارت کر کے آپ فرما رہے تھے لوگوں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی، آپ کو شیخ زاید ہاسپٹل لے جایا گیا، وہاں پر آپ اپنے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی روح پرواز کر گئے۔ میرا وجدان کہتا ہے آپ کی روح کے استقبال کے لیے داتا صاحب علامہ اقبال کی روحیں بھی آئی ہوں گی اور آ کر آپ کا استقبال بھی کیا ہوگا۔ لوگوں آج تو وہ شخصیت
دنیا سے پردہ فرما کر ہمارے پاس آ رہی ہے، جس نے اپنا تن من دھن گھر بار سب کچھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفا کے لیے لٹا دیا تھا۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی جیے تو بڑی آن، بڑی شان، بڑی بان سے جیے، جب گئے تو پھر ہمیں شرمندہ کر گئے۔ یہ وہ فیض آباد کا میدان یاد کرتا ہوگا، اور شاید فیض آباد کا میدان یہی کہتا ہوگا، میرے چار اگر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا، جو رکے تھے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، کہ یار ہم نے قدم قدم مجھے یادگار بنا دیا، کج جبیں پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گما نہ ہو، کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ یہ وہ مرد قلندر علامہ خادم حسین رضوی بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ اس جہان فانی سے پردہ فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلے گئے۔ آج ہر زبان جب نام سنتی ہے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہی بس کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ خادم حسین جیاں اور کون آوے گا، ستی ہوئی قوم نوں اور کون جگاوے گا۔